رمضان مرحبا رمضان مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے حدیث پاک سے واقعہ سننے کا۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنے پیارے بول ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہر لفظ گویا موتی کی مانند ہے، اور جب احادیث کے واقعات پڑھتے ہیں تو کیا شاندار درس ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ بھی سیکھتے ہیں۔ چونکہ آخری عشرہ ماہ رمضان کا قریب ہے تو آج ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہمیں سننا ہے جو احادیث میں ملتا ہے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے کیا فیل کیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ واقعہ جو ہے فیضان رمضان سے آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب حاصل نہیں کی ہے، اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ رمضان کا انسائکلوپیڈیا ہے، روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، اور اب چونکہ تاخرات آ رہی ہے، اعتکاف کے معاملات ہیں، اعتکاف کیسے کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، شب قدر کیسے گزارنی ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، پھر عید کے معاملات، عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، صدقہ فطر کے معاملات کیسے ادا کرنے ہیں۔ شاندار کتاب، ایک ہی کتاب میں بہت کچھ موجود ہے، چاہیں تو اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بغیر کسی چارجز کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات شروع کرتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس خوبصورت واقعے کی۔ سورہ قدر جو ہم سب پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو پوری سورت ہے اس کے شان نزول، یعنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی مفسرین نے کئی سارے واقعات اور کئی باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کچھ اس طرح اس کا مضمون ہے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی۔ یہ پرانے زمانے کے ایک بزرگ تھے کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے، اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، لڑائی بھی لڑتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط اور وزنی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو تو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور بہت ساری مال و دولت کا لالچ دیا آپ کی بیوی کو، آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کسی رات نیند میں جب وہ ہوں تو انہیں مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا جائے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا پایا تو اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی تھی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی، اپنے ہاتھوں کو ہلایا تو ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ آپ کی زوجہ بھی حیران ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، مگر مجھے باندھا کیوں ہے؟ تو کہا حضور میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، مکار بیوی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، مگر میرے سر کے بالوں میں میری کمزوری ہے۔ گویا انہوں نے ایک اشارہ دے دیا۔ اب بے وفا بیوی کو پتہ چل گیا کہ رسیاں بھی یہ توڑ دیتے ہیں، زنجیریں بھی توڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کے بڑے بڑے بال تھے، پہلے کی شریعتوں میں لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی، اب مسلمانوں کو اپنے کاندھوں سے، مردوں کو اپنے کاندھوں سے نیچے بال کی اجازت نہیں، اس کے اوپر اوپر ہونے چاہیے۔ تو اب بہرحال اس نے کیا کیا، آپ کے بڑے بالوں ہی سے آپ کو رات میں باندھ دیا۔ اب جب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو نہیں اس قید سے آزاد کر سکے۔ اس بے وفا بیوی نے پیسوں کے لالچ میں آپ کو ان غیر مسلموں کے حوالے کر دیا، ان ظالموں نے آپ کو ستون سے باندھ دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ، صفاقی کے ساتھ ان کے ناک، کان اور آنکھ کاٹ ڈالے۔ اپنے ولی کامل کی اس بے ادبی پر رب عز و جل کے غضب کو جوش آیا، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، ایسی قہر کی بجلی نازل ہوئی کہ وہ سارے کفار زمین میں دھسا دیے گئے۔ وہ بے وفا بیوی جو ہے اس پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں جل کر خاک ہو گئی۔ اب یہ واقعہ دل خراش بھی ہے، ایک اللہ کے ولی کی یوں سمجھیے کہ صبر و استقلال اور دین پر کس قدر ان کو بھروسہ بھی تھا، دین کے لیے کتنی بڑی قربانی کا جذبہ بھی تھا، یہ بھی اس واقعے میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہے، صحابہ کرام کی سوچ کتنی مدنی سوچ تھی۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو کیا شاندار ان کی اپروچ تھی۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ واقعہ نبی پاک سے سنا، میں نے اور آپ نے بھی سنا، مگر ان کی پازیٹیو اپروچ دیکھیں کیسی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور پہلے کے زمانے کے لوگوں کی تو عمریں بھی بڑی تھی، کیونکہ حضرت شمعون نے یاد رہے کہ 1000 مہینے تک آپ نے اس طرح عبادت کی تھی کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے۔ تو کہا حضور انہوں نے تو اتنی عبادت بھی کی، ان کی عمریں بھی بڑی ہیں، اور دوسرا پھر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، تو ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، ہماری نیکیاں کب ہو جائیں گی؟ یعنی صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اللہ غنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا غمگین ہو گئے کہ میری امت کی تو عمریں تھوڑی ہیں، بنی اسرائیل آگے بڑھ جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب گوارا ہے کہ محبوب کے دل پر غم گزرے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ سورہ قدر لے کر آئے جو ہم سورہ قدر پڑھتے, سنیے کیا شاندار ایمان افروز بات ہے, اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. اللہ غنی. ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے شب قدر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رات ایسی ہے جس بندہ عبادت کرے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ والی اس عبادت سے آگے بڑھ جائے. تو پھر کیوں نہ ہم شب قدر پانے کی تمنا کریں. دوسری ایک بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ رب عز و جل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کتنا مہربان ہے, ہمارے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جبھی تو کہا جاتا ہے کہ آخری عشر رمضان کا اعتکاف کر لیں تاکہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو, اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے امید وہ رات مسجد میں ہی مل جائے گی. اور اگر اعتکاف ممکن نہ ہو تو یہ 5 راتیں طاق راتیں خوب عبادت میں گزاریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی شب قدر نصیب فرمائے اور شب قدر میں خوب عبادتیں کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث کا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان